آج ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے رینونڈ پرسنالٹی نے. آپ نے پی ٹی وی سے اپنے سفر کا آغاز کیا. آپ بہترین جرنلسٹ، نیوز کاسٹر، رائٹر اور کالمنسٹ ہیں. ریڈیو اور پی ٹی وی کے علاوہ آپ کو بی بی سی کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. آپ کو پی ٹی وی کی جانب سے بیسٹ نیوز کاسٹر کا ایوارڈ ملا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بولان اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو آئیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں ماپارا صفدر صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمی بھائی میری ریکویسٹ ہے کہ سب کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیں. استقبال جیسے بنتا ہے ہماری پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی. میں شاید کھڑی نہیں ہو سکتی. سوری میں کھڑی نہیں ہو سکتی. ہم آپ کے لیے ہماری میڈم آپ کو بات ہے. ہماری ایکسائٹمنٹ تھوڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے کیونکہ آج ہمیں ایک لیجنڈ سے انفارمیشن لینے کا موقع ملے گا اور ان کی کریئر کی ٹریجیکٹری پہ بھی بات کرنے کا موقع ملے گا. ضرور. تھینک یو. اچھا بہت شکریہ. میم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ان دا میڈیا جب میڈیا میں خواتین کو اپرچونٹی بھی نہیں ملتی تھی اور اس کو کوئی خاص اچھا پروفیشن نہیں، خیر ابھی بھی نہیں کیا جاتا کنسیڈر، بٹ اس وقت تو بہت ہی زیادہ برا کنسیڈر کیا اب تو پھر کچھ نہیں بہت بہتر ہے. اب تو بہت بہتر ہے. لیکن اس وقت یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ میں نے جب یہاں پر 74 میں اس یونیورسٹی پروگرام میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ماسٹرز کرنے کے لیے، تو اس وقت ایک دل یہ تھا ذہن میں، جو کتابیں وغیرہ پڑھ کے ایک ذہن میں یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ گئی تھی کہ باہر جو ملک ہیں وہاں پہ جو طلباء ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات خود پورے کریں. وہ پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو بس ایک تو وہ ذہن میں تھا کہ اب کچھ انکم ہوگی تو بڑا اچھا ہوگا. ماں باپ ویسے بھی بہت ہی سفید پوش خاندان سے ہمارا تعلق تھا. تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرے یہ کہ اپنے کالج کے زمانے میں وہ زمانہ وہ تھا جب اسکول کالجز میں لڑکیوں، مطلب لڑکیاں لڑکے تو مجھے نہیں معلوم، میں لڑکیوں کی بات کروں گی، ان کی جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں ان کو بہت مواقع ملتے تھے. تو میں ہر چیز میں، ڈرامے میں، ڈیبیٹنگ میں اور اس میں بہت آگے رہتی تھی. بقول میری اماں کے کہ پڑھائی سے زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی تھی. بیسکلی پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں دلچسپی. اس کی وجہ سے جب میں یہاں لاہور آئی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ نہیں تو ڈراموں میں کچھ کام کروں، کیونکہ ڈراموں میں اس زمانے میں پی ٹی وی جو تھا وہ واحد ذریعہ تھا تفریح کا. اور لوگ باقاعدہ شام کو جب یہ 5 بجے شروع ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے ٹی وی سیٹس کے سامنے اور اپنے کمروں میں. تو مجھے تھا کہ چل مجھے بھی کچھ ڈراموں میں کام کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ میں ماسٹرز ڈگری کر رہی تھی اور جب میں نے اپنی والدہ سے کہا، ماسٹرز ڈگری بھی اتنی زیادہ کامن نہیں تھی ینگ لیڈیز میں، بالکل بھی نہیں. ہمارے فیملی میں بھی میری والدہ کا میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے سب کچھ، کہ وہ وقت سے 50 سال آگے سوچتی تھی. تو لیکن جب میں نے جو اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ میں ٹی وی پہ جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے بالکل مجھے ایسے دیکھا کہ لڑکی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تو کہاں جانے کی بات کر رہی ہے. تو یہ تھا، لڑکیوں کا بالکل یہ حال تھا کہ دیوار ملے گی تو کہیں خار ملیں گے، منزل کے سبھی راستے دشوار ملیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اور صرف یہی نہیں کہ والدین کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا، جو ملنے ملانے والے ہیں وہ بھی بڑا مایوس سمجھا کرتے تھے کہ ان کو زیادہ گلا ہوتا ہے، زیادہ ان کو گلا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ مطلب پنجاب بہت روشن خیال صوبہ تھا. اس کے باوجود میں جب یہ کتاب لکھ رہی تھی اپنی، تو میں بتا دوں جلدی سے کہ یہ میری ٹی وی کی وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، میرا زمانہ میری کہانی. تو جب کتاب لکھ رہی تھی تو آغا ناصر صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ تو ان کا تو خون ہے ٹی وی کی بنیادوں میں. تو ان سے میں یہ کہنے گئی خاص طور سے ملنے کہ پلیز میری کتاب پہ کچھ لکھیے گا. تو کہنے لگے ہاں ضرور لکھوں گا. اور پھر کہنے کے لگے کیا لکھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آج کل تو ٹی وی بڑا گلیمرس ہو گیا نا، لوگ ایک دم سے بڑا خوش ہوتے ہیں سن کے کہ ہم ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرے زمانے میں تو بڑی مشکلوں سے اجازت ملی تھی. تو
اور اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ بس لڑکی گئی کام سے, اب اس کی تو شادی وادی کہاں ہوگی, بلکہ جو اس کی بہنیں وہنیں ہیں ان کی بھی شادیاں نہیں ہوگی, ان کی بھی cousins کا بھی بیڑا غرق ہو ان جائے کی گا. بھی نہیں ہوگی. تو آغا ناصر صاحب بہت ہنسے اور کہنے لگے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, بالکل ایسا ہی تھا. ہم لوگوں کو نیوز کاسٹنگ کے لیے اور اناؤنسمنٹ کے لیے, ڈراموں میں کام کرنے کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی تھیں, لیکن اجازت والدین ملی نہیں بھیجتے کیسے تھے. اینڈ میں یہ میم؟ سفر بس کیسے پھر آغاز ہوا؟ اجازت مل کیسے بس گئی پھر اینڈ وہ میں؟ اس طرح سے ملی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر بس تمہارا وقت ضائع نہ ہو, جو میرا خیال ہے وہ صحیح کہہ رہی تھی, کیونکہ ماسٹرز میں کر رہی تھی ساتھ ساتھ, بس جاؤ اور لائیو کر کے اپنا واپس آ جاؤ. کیونکہ ریکارڈنگز کا یہ تھا, جب بہت زیادہ معلوم کیا تو پتہ چلا رات رات بھر ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ڈراموں کے وقت بہت لگتا ہے. تو وہ کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی, تمہاری ڈگری مکمل ہونی چاہیے. تو پھر جب یہ ہوا کہ اچھا میں لائیو جاتی ہوں اور بس ختم کر کے گھر آ جائے کروں گی, تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اجازت دے دی, اور پھر میں نے بہت وہ کی پریکٹس کی. اخبار ہمارے گھر میں ہمیشہ سے بہت ہی ریلیجسلی پڑھا جاتا تھا, پہلے پیج سے لے کے آخر تک, سارے پڑھتے تھے. کیونکہ اخبارات واحد ذریعہ ہوتا تھا اس زمانے میں نا خبروں کا. یہ سوشل میڈیا خرافات تو تھی نہیں اس زمانے میں, اچھے وقت تھے. تو اچھے وقت سے تو اخبار پڑھنے کی عادت تھی اور سننے کی بھی. تو وہ پھر میں نے ٹی وی پر آ کر جب یہاں پر ملی, اپنے جو یہاں پہ نیوز ایڈیٹر تھے اس وقت محمود ربانی, ان سے میں ملی. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور پہلے تو بہت سی چیزیں بتا دیں کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی بی جائیں, یا بچوں کا کام نہیں ہے, یہ جائیں, یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے خبریں پڑھنا, آپ جیسے بچوں کا کام نہیں ہے. یہ کہہ کے انہوں نے واپس مجھے بھیج دل ہی دیا. توڑ دیا. ہاں, اب جب میں آج آئی ہوں جگن, اتنے عرصے کے بعد ایک ماشاءاللہ سے بہت عزت کے ساتھ اس ادارے میں آنا جہاں آپ نے شروع میں بہت دھکے کھائے ہوں, مطلب میں دھکے ہی کہیں گے نا, ایک طرح سے بڑی حوصلہ شکنی ہوتی تھی ہر موقع پر, کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا کرتا تھا کہ ٹی وی پر جانا. تو آج جب اتنے عرصے کے بعد میں اتنی عزت کے ساتھ یہاں آئی ہوں, تو میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی جذباتی ہو رہی ہوں. میں بہت مشکل سے اپنی آنکھوں میں کی جو نمی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بہت مجھے خوشی ہوئی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا یہ میرا میکا ہے, یہ میرا مدر ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے اس ادارے سے جو کچھ حاصل کیا ہے زندگی میں, وہ میرا شروع کا سفر یہیں سے تھا. اور ریڈیو پاکستان جو آپ کے بالکل پہلو میں ہے, تو ابتدا جو ہوئی تھی وہ میری یونیورسٹی پروگرام سے ہوئی تھی. یونیورسٹی پروگرام میں شروع کے دنوں میں صرف وہ لیکچر ملتا تھا اور ہم سے کہتے تھے کہ کوئی سوال ایک پوچھ لیجئے. وہ لیکچر سن کے یونیورسٹی پروگرام ایسے ہی ہوا کرتے تھے نا, تو بس وہ ایک سوال ہم پوچھا کرتے تھے. تو بس وہ میری ابتدا تھی, اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے شکر ہے یہ کتاب میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی حاصل زندگی ہے. لیکن میڈم آپ نے چیلنجز کیا فیس کیے, اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا آگے بڑھ کے. آپ کی اجازت سے آپ کلام کی طرف پڑھیں گے؟ جی ضرور. اجازت میم. ہاں جی, تو شجاعت رئیس قدیری صاحب کی طرف بڑھیں گے, ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رنام ثناء. جی سر, کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ نعت پڑھیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کا میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں رمضان ٹرانسمیشن میں لاہور آ کر حصہ لوں. تو میں تمام انتظامیہ کا, تمام کیمرہ مینز اور اینکرز, سمیع صاحب, بالخصوص احمد رضا صاحب, ماں پارا صفدر صاحبہ, ان کو سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ لوگ بڑے جینیس لوگ ہیں, ان کی مدد کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. حضرت باہو کا کلام ہے, سماعت فرمائیے گا. الف چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی
नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलाते आई वेतन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लूलू दे विच लख लख छछमा एक खोला एक कज्जा हो अल्लाहू 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 और इतनियां डिठियां इतनियां डिठियां मैनू सब्र ना वे होर किथे वल पजा हो और मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजार हो वेतन मन मेरा पुरजे पुरजे तन मन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी दिया लीरा हो रमज़ान पाकिस्तान रमज़ान पाकिस्तान। हमारे साथ महापारा सफदर साहिबा मौजूद हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ बहुत से
اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر, بہت سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں, جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا ایک گائیڈنس کے لیے یا کوئی اچھی ٹپ ان کو کیا دینا چاہیں گے جو اس پروفیشن کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ اب بہت مختلف ہے. اگر اخبارات میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل مختلف, وہاں کا ماحول اور کام کی نوعیت الگ ہے. ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل الگ, اور ریڈیو پہ بالکل الگ ہے. لیکن تینوں جگہوں پہ ایک چیز ہے جو کمٹمنٹ ہے, اور کام کی لگن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے, اور اس کے لیے جو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو بچے ہیں ان کو اپنی تمام تعلیم مکمل کر کے اپنا تمام پس منظر جو ہے ادبی, سماجی, ہر قسم کی مکمل کرنے کے بعد تعلیم وہ یہاں پر آئیں, اور یہاں پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے شروع میں, تو اگر اتنی جذبہ اور لگن ہے تو پھر ضرور آئیے. اور اس کے لیے بہت بہادری بھی چاہیے, آپ کو بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ جو جرنلزم ہے, صحافت ہے, وہ دراصل ایک ملک کا ایک بنیادی ستون میں سے آتا ہے. اور اس کے لیے جب آپ میں اتنا جذبہ بھی ہو اور اتنا اعتماد بھی ہو کہ آپ کبھی غلط خبر نشر نہیں کروائیں گے, بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے کہیں سے سن کے آ کر خبر اگر دے دی تو وہ تو پھر آپ پورے ایک جسے کہنا چاہیے کہ معاشرے کے لیے ایک منفی رجحان اس میں پیدا ہو جائے گا. مشکل پروفیشن ہے لیکن بہت اچھا بھی ہے, بہت ریوارڈنگ بھی ہے. اور اگر آپ پوری محنت کر کے تیاری کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئیں یہاں پر تو ضرور آئیے. اور جس طرح بھی آپ جس طرح بول رہی ہیں, آپ کا جو تلفظ ہے, جو لہجہ ہے, شکریہ. یہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ بھی کتنا ضروری ہے نیوز کاسٹرز کے لیے تاکہ صحیح پیغام اور صحیح لہجے کے اندر پہنچا جائے میسج پورا. جی بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جس اس میں کام کر رہے ہوں, جس زبان میں, اگر آپ اردو جرنلزم میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی اردو بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ انگلش جرنلزم میں کام کر رہے ہیں, انگلش اخبارات میں, تو پھر انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب وہ اردو جو ہے وہ اردوش ہو گئی ہے ہمارے ہاں. جی ہاں, کافی افسوس کا یہ عالم ہے. بالکل. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میم آپ کے زمانے میں ہم آپ لوگوں سے اردو سیکھتے تھے, اور اگر کوئی غلط بولتا تھا تلفظ تو اسے والدین یہ کہتے تھے کہ خبر نامہ سنو تمہیں صحیح تلفظ, اور ریڈیو کی خبریں سنو تو صحیح تلفظ وہاں سے پتہ چلے گا. بالکل. لیکن اب یہ صورتحال تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ پھر یہ اسی پہ واپس آئیں گے لوگ, اپنی زبان پہ واپس ہماری آئیں گے. قومی زبان ہے. جی قومی زبان ہے, اور اگر آپ کسی بھی چیز میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کو بہت اچھا سا آنا چاہیے. اس وقت جب آپ نے آغاز کیا تھا, آپ نے کہا یہاں پہ کافی آپ کو یعنی فیس کرنا پڑا مشکلات کا, یعنی یہ بھی کہا گیا کہ یہ بچوں کا کام نہیں ہے, سنجیدہ لوگوں کا کام ہے. جی تو پھر کیسے آپ نے کیا آپ نے محنت کی, کس طرح اپنی یعنی ایک کیسے ان مشکلات کو عبور کیا؟ وہ میں نے اس طرح سے عبور کیا کہ میں نے بہت زیادہ بہت سینئر یہاں پر اینکر, نیوز اینکر تھے افسار عبدالعلی. جب میں بہت ہی بددل ہو کے میں نے ان سے بات کی کہ کہاں مجھے بھلا کہاں کام ملے گا یہاں پہ خبروں میں, تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, آپ باقاعدہ اس کی تیاری کیجئے, اس کی باقاعدہ ریہرسل کیا کیجئے. اور پھر کوئی 4 یا 5 مہینے میں نے جی انہوں نے, بلکہ جو ہمارے ربانی صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب میں ان سے ملی تھی کہ بی بی روز آڈیشن ہوتے ہیں, کوئی پاس نہیں ہوتا ہے, تو چھوڑیں آپ, اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ بالکل ہمت نہیں ہاریے. اور میں نے خود بھی یہ سوچا کہ میں جو اپنے کالجز کے زمانے میں ڈیبیٹنگ وغیرہ میں اتنا ہم لوگ بہت زیادہ اس میں حصہ لیتے تھے اور انعامات وغیرہ لیتے تھے, تو وہ ایک ذات میں اعتماد تھا جو والدین کی طرف سے بھی ملا تھا, اور تعلیم کے جو ماحول تھا اس زمانے میں, مجھے نہیں معلوم شاید اب کالجز میں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. باقاعدہ انٹر کالجیٹ مشاعرے, ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں جن کے لیے ہم دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے. تو وہ ایک اعتماد بھی تھا آڈینس کو ماشاءاللہ سے دیکھنے کی, فیس کرنے کی. اب وہ بھی
एक प्रैक्टिस थी कॉलेज के ज़माने से ही। तो फिर मैंने 3-4 महीने मैं अखबारात बिल्कुल ऐसे जैसे कि याद कर लेती थी ज़बानी, और फिर आकर मैं वो बुलेटिन के तौर पर बिल्कुल वो जो अफसार अब्दुल अली साहब हैं उनको सुनाया करती थी। और ये आपको बता दूं कि उस ज़माने में ये टेलीप्रॉम्प्टर बहुत देर से आया था, ये तो 86 के अशरे में आया है। उसके बगैर आप पढ़ती जी थी? हाँ, 86 में प्रॉम्प्टर आया है। तो हम लोग नीचे से देखकर और ये प्रैक्टिस किया करते थे कि आधा टाइम हम कैमरा देखें और आधा वक्त हम अपना नीचे से लाइंस जो हैं उनको देखते रहें। तो मैंने 4-5 महीने बाकायदा उनको टाइमिंग करके कि 5 मिनट का, क्योंकि उस ज़माने में ख़बरनामा डायरेक्ट आपको नहीं मिलता था, 5 मिनट का बुलेटिन मिला करता था शुरू में। तो वो पढ़ के टाइमिंग्स करके अखबारात से ख़बरें निकाल के उनको सुनाया करती थी। वो मेरा अगर कोई तलफ़ुज़ ज़रा थोड़ा सा माँ बाप की तरफ से भी मिला था, तो इसलिए तलफ़ुज़ की नहीं, लेकिन बाकायदा वो कहते थे कि नहीं, यहाँ पर आपको कैमरे की तरफ देखना है, आप खबरें आपको लोगों को देखकर देखकर पढ़नी है। तो लेकिन ये मैडम हाँ, आपका सब- सफा सब पलटने पलटने का की भी जो आवाज़। अंदाज था वो इतना खूबसूरत था ना, सो एलिगेंट। अच्छा, हमें वो देखे ना, हम तो ऐसे हम ऐसे तो यूं कर रहे होते। अच्छा, तो वो बाकायदा बस प्रैक्टिस की। और जब पहला ऑडिशन हुआ, उसका हमें बताया ना, हाँ, कैसा वो जो एक्सपीरियंस? था ना, वो अफसार अब्दुल अली साहब ने ये कहा जब वो मैं प्रैक्टिस करती थी, कहने लगे देखिए सामने आपकी सिर्फ एक कैमरा होगा और 2 कैमरामैन खड़े होंगे वहाँ पर, तो आपको लगेगा कि बस एक आंख आपको देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कैमरे के जरिए, उस कैमरे के थ्रू लाखों आंखें आपको देख रही होंगी। तो इंसान ने ना भी डरना हो तो उसका वो जो कहते हैं ना पंजाबी में त्राह ही निकल जाए। तो ये लेकिन मैं क्योंकि बहुत अपना एतमाद था ज़ात में, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं कर लूँगी। लेकिन जब ऑडिशन के लिए गई, पहले ऑडिशन के लिए, तो एकदम से तमाम लाइट्स वगैरह ऑफ, इतना ही बड़ा स्टूडियो था और सब लाइट्स ऑफ, सिर्फ मेरे ऊपर लाइट्स चल रही, और उस ज़माने में ये नहीं बड़े बड़े बल्ब आपके चेहरों पे जला करते थे, वो उस ज़माने में गरम गरम। वो जब हुआ तो मुझे लगा कि एकदम से कि ये तो कोई करोड़ों आंखें मुझे घूर रही हैं इस वक्त, ये सिर्फ एक कैमरा नहीं मतलब है। बिकॉज़ इट्स हाँ, स्पॉटलाइट में किसी को बिल्कुल डाल देना। स्पॉटलाइट में मैं बैठी हूँ अकेली। लेकिन खैर वो फिर मैंने 5 मिनट का, क्योंकि पूरी तैयारी थी, वो बुलेटिन पढ़ लिया। और मुझे जब वो ख़त्म हुआ तो मैं बिल्कुल शराबूर थी कि मुझे लग रहा था जैसे किसी ने पानी की बाल्टी मेरे ऊपर डाल दी, इतनी पसीने से। गर्मी का ज़माना भी खैर था, लेकिन लाइट्स का लेकिन उस ज़माना वक्त तो- और जो नर्वसनेस लेकिन मैडम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ। उस जमाने में जो लाइट्स होती थी, जी इवन व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट 16-17 इयर्स अगो, तो तब भी लाइट्स गर्म होती गर्म थी। होती थी। लेकिन गर्म मुझे होती थी। अक्सर जो सीनियर्स है वो घूम के कहते थे कि कुछ भी नहीं है, ऐसे हाँ। लगता था कि मुंह के सामने बिल्कुल। एक एक्चुअल आग जल रही आग जल है और रही आपने मुस्कुराना है और आपने फिर हाँ, भी बिल्कुल प्रेजेंट मुस्कुराना करना है। ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसे ही था। कई मरतबा बल्ब फट जाते थे चेहरे पे। एक की। दफ़ा वो फटा, मैं बिल्कुल बाल बाल बची, और अजहर लोधी साहब मेरे साथ बैठे, वो उठ के बाहर चले गए। ट्रांसमिशन के दौरान ट्रांसमिशन के दौरान ही कैमरा मेरे ऊपर था, तो वो चले गए। फिर उन्होंने फ़ौरन जल्दी बुलाया, क्योंकि मेरे बाद उन्हीं पे जाना था कैमरा। तो ऐसे अक्सर होता था, क्योंकि गर्मी के मौसम में खुसूसन, वैसे तो खैर एयर कंडीशन थे स्टूडियोज, लेकिन फिर भी जब वो इतनी 5,000 के जो वॉट के बल्ब जलते थे, जी। तो उससे फिर गर्मी हो जाया करती ये- थी। क्या बात और है। भी बहुत से सवालात हैं, अभी पूछना चाहते हैं आपसे, जी, बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर। और लेना चाहते तो हैं। बहरहाल ये वो पहला ऑडिशन समी, वो अप्रूव हो गया। मैं समझती हूँ कि शायद वो पहली कामयाबी मेरी वो ही थी इस प्रोफेशन लेकिन की। उसके और पीछे उसके मेहनत बाद बहुत तो थी। माशाल्लाह फिर कामयाबियां और कामयाबियां और बस, कामयाबियां, हाँ। पीटीवी, बीबीसी, आई मीन माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने सिर्फ शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान में अपने आप को नहीं बल्कि आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, माशाल्लाह। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। और जी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल महापारा साहब से पूछना चाह रहा था कि आपका पीटीवी काफ़ी सालों के बाद आना हुआ है, कैसा महसूस करें? यहाँ पर पुरानी यादें हमसे भी शेयर कीजिए। सभी मैं बता नहीं सकती। पहले भी मैं कह चुकी हूँ और अपनी किताब में भी लिख चुकी हूँ कि ये तो मेरा बिल्कुल मैका है। और जब मैं यहाँ पर इतने अरसे के बाद आई हूँ, तो
बहुत और इतनी इज्जत के साथ आई हूँ, तो बहुत ही खुशी हो रही है कि अपना इदारा जहाँ से काम शुरू किया, जहाँ से ये सफ़र शुरू किया था, और इस सफ़र पे मैं उस मकाम पर आ गई कि वरना अमूमन ये होता है कि जिस इदारे में आप काम कर रहे हो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती आपकी, बाहर ज़रूर मिलती है लेकिन अपने इदारे में नहीं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अपने इदारे की तरफ से भी इस मर्तबा इतनी इज्जत मिली है, बहुत एहतराम के साथ बुलाया सब लोगों ने यहाँ पर, और बिल्कुल वही मेरा तो कैसे कहूँगी कि ये तो वही जगह थी जो गुज़रे थे हम जहाँ से, और यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। और ये जो मेरी किताब है इसमें यही सारे धूप छाँव के जो तमाम लम्हे थे ज़िंदगी में, कि बहुत मायूसियाँ भी हुई लेकिन फिर बहुत कुछ पाया भी, वो सब इस किताब में दर्ज है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो अपना आपकी टीवी की ज़िंदगी है या रेडियो की या फिल्म की ज़िंदगी जो ग्लैमरस ज़िंदगी है, ये नहीं, शॉर्ट लिव बिल्कुल नहीं है। मैं तो इतने अरसे से हूँ इसमें, अगर आप एक एतदाल के साथ आगे बढ़ रहे हो तो शॉर्ट लिव्ड नहीं है। जैसे कि कभी खान साहब कहते थे कि जी। लंबी रेस का घोड़ा बनना है या हाँ, बस जी, आके बिल्कुल लाइक अ फ्लैश इन द बिल्कुल पैन ये। निकल जाना वो है। तो यही वो कहते थे, दिन रात काम करता हूँ और कहीं थकन नहीं होती, मुझे भी कोई थकन का एहसास नहीं होता बिल्कुल किसी भी जगह पर। तो मुझे मैं ये समझती हूँ कि ये जो सफ़र है, ये बहुत ही शुक्र है अल्लाह का कि बहुत कामयाबी पर मुंतज हुआ आकर। ऐसा नहीं है कि कहीं रास्ते में गुम हो गए। और वही वाली बात कि शॉर्टकट नहीं है, आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत रहती है और अपने आप को लोगों में, मुझे यूँ लगता है जैसे कि सोशल मीडिया की वजह से मुझे वो तमाम रद्द-ए-अमल मिला, लोगों का रिस्पॉन्स जो पहले नहीं मिलता था हम लोगों को। और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये जो है एक गुलाब की मानिंद है, जिसमें लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है। बेशक गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है, खुशबू होती है, उसके साथ साथ कांटे भी होते हैं। तो वो हमेशा एक तजुर्बा रहा, उसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगी, किताब में ज़रूर किया है। बिल्कुल ज़रूर हमें व्यूअर्स को भी रेकमेंड करूँगी कि मैडम की किताब परचेज़ करें, उसे पढ़ें। आपको जो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं ग्लैमर ऑफ द मीडिया से, जी। उनके लिए एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, बहुत क्योंकि ज़्यादा, जो इसके हाँ। अंदर होते हैं, इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, उनको एक्चुअली पता होता है कि ग्लैमर कितना है। क्या है? एक्चुअली व्यूअर्स को, आपको भी पता है मैडम, नज़र सिर्फ वो आता है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता नज़र आ रहा है होता या भी ऑडियंस में बैठे होते हैं। बैक एंड पे क्या हाल हो रहा होता है, क्या सिचुएशन होती है, वो कोई नहीं सुख हो जानता। या दुख हो, आपकी लाइफ मीडिया तक ही एक तरह से महदूद होके रह जाती है, और पर्सनल बिल्कुल। लाइफ आपकी काफ़ी हद तक बैक एंड पे चली हाँ, जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। और हमें तो तरबियत भी ये थी कि चाहे आपके दिल में तूफान बरपा हो, लेकिन खबर पे ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप किसी तकलीफ में हैं या किसी में। खबरें आपको उसी तरह नॉर्मल अंदाज में मुस्कुरा के शुरू करना है और मुस्कुरा के ख़त्म करना है। जुगन, आपने कवि खान साहब का नाम लिया था, मैं सिर्फ चाहूँगा कि आप सब लोग उनको दुआ में याद रखें। उनका भी पीटीवी से बहुत गहरा ताल्लुक है, हम सब की ज़िंदगियों से बहुत गहरा He's ताल्लुक one है। of the pioneers of Yes. Pakistan television network. हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, जी। और इस इदारे से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग उनके दुआओं में उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा मैडम, आप अपने फैंस को, आपके तो इतने जनरेशन्स के फैंस हैं माशाल्लाह, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई प्यारी सी बात, कोई मीठी सी बात, रमज़ान मुबारक को मद्देनजर रखते हुए? ये सर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम फैंस को, अपने तमाम अहले पाकिस्तान को ये कहूँगी कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से हूँ। मैं सिर्फ माहपारा सफदर अपना जॉब कर रही थी टेलीविज़न पर, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने मुझे ये माहपारा सफदर बनाया है। ये इज़्ज़त आपकी तरफ से मिली है। और जहाँ तक ये रमज़ान के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही थी अपने ज़माने में, तो मुझे एक तो सबसे बड़ी जो कमी महसूस होती है हमेशा, वो वालिदैन की, कि एक ज़माना वो होता है जब आप सब वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठकर रोज़ा खोल रहे होते हैं, इफ्तार कर रहे होते हैं, तो वो खुशी और होती है। लेकिन बहरहाल वक्त बदल जाता है। तो आप लोग जो माशाल्लाह से नौजवान हैं, वो लोग ज़रूर कोशिश कीजिए
کہ آپ لوگ سب اپنے والدین کے ساتھ مل کر روزہ کھولیں. اور اس میں جو ایک بہت اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ روزہ آپ کی عبادت ہے, ایسی عبادت جس کا ثواب آپ کو پہنچنا ہے, دوسروں پر احسان نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ روحانیت زیادہ تھی, اب لوگ جو ہیں وہ آپ دوسرے کو بتانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں. میں ضروری نہیں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہی, میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ اسے منظور کرے, لیکن قبول کرے, لیکن ایک سماج کے طور پر, معاشرے کے طور پر آپ کا جو روزگار ہے, آپ اگر اسکول جا رہے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس عبادت کے لیے دوسری عبادت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے میڈم, what a beautiful message. اور بلکہ یہی ہمارا ٹاپک تھا 2 دن پہلے, ہم یہی بات اٹھا رہے تھے کہ دیکھیں ذمہ داریاں اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. روزے کو بہانہ نہیں بنانا اپنے چیزوں کو. بالکل. اچھا, یہاں پہ ہم ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, تھینک یو سو مچ, آپ یہاں پی ٹی وی میں طرف سے تشریف لائیں, آپ اپنے گھر واپس آئی, اپنے مہکے واپس آئی. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اس شو کا آپ حصہ بنی. آج کا شو میڈم آپ کے نام. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. Great to have you back with us. Always. From your home to our home. It's my another home. It's your other home. آپ کو تو ہادیہ میں تھینک یو نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ گھر کا ہی بچہ ہو, آپ اپنا ہی ہو. تو نہ آپ کو, نہ احمد بھائی, نہ کو ویسل باسل بھائی کو, کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. رنم از آلسو ہاؤس چکن لائک لینٹل سوپ. تو ہم سمی خان اور جگن کاظم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. آپ لوگ اپنے مقامی وقت کے حساب سے افطار کیجیے گا, لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, رخصت لینے کا وقت قریب ہے, اور صرف اس بات پہ اجازت چاہیں گے کہ آج ہم نے توبہ کے حوالے سے بہت بات کی. وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور یہ آپ کو مغفرت کا عشرہ نصیب ہوا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اللہ پاک سے توبہ کریں, رجوع کریں, اور استقامت کی دعا کریں, اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.